السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ضمیر جعفری کی نظم آدمی کا بقیہ حصہ ہم پڑھنا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ تو یہاں شاعر جو ہے وہ طنزی انداز میں، مزاحیہ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ قیس نے، مجنوں نے تمام زندگی جو ہے وہ صحرا نوردی کی، تمام زندگی وہ جنگلوں میں مارا پھرتا رہا، مگر اس کے باوجود اس نے وہ شادی کے جھنجھٹوں میں نہیں پڑا، شادی کی مصیبتوں سے دور رہا۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کی جو مصیبتیں ہیں، بظاہر جو مصیبتیں نظر آتی ہیں شادی کی، ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھو تو کتنا سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچائے رکھا۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ تو دانش اور حکمت جو ہے وہ تقریباً ایک ہی معنی ہے، یعنی دانائی، عقل مندی۔ کم آزار کا مطلب ہے کہ کم دکھ دینے والا ہے، کم ضرر پہنچانے والا، بے ضرر، تھوڑی تکلیف دینے والا۔ تو یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو دنیا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، اس نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بظاہر انسان نے دنیا کو کیا بھی ہے، وہ چاند پر بھی پہنچا ہے، اس نے زمین کی بھی تہوں کو کھنگالا ہے، اس نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، ایک ملک میں بیٹھ کے وہ دنیا کے تمام ملک کے حالات جو ہیں ان کو جاننے لگا، میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی۔ آج ایک خبر جو ہے وہ چند لمحوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرح کی انسان نے ترقی کی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اس فطرت کی برائی کو، اس برائی کو جو اس کے اندر ایک موجود ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے خوشی محسوس کرتا ہے، تو اس چیز کو اس نے ختم نہیں کیا اپنے اندر سے۔ یعنی بظاہر جو تھی وہ مادی ترقی تو بہت زیادہ ہوئی، لیکن روحانی طور پر وہ بے سکون ہی رہا۔ وہ ابھی بھی وہ طنزی انداز میں کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ورنہ ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم کسی کو اذیت تکلیف نہ پہنچا لیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود جب وہ اپنے آپ کو کائنات میں سمجھتا ہے کہ بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت عقل مند ہے، دنیا کو تسخیر کرنے والا ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، دنیا اس کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی، تو اس صورت میں وہ اس حالت کو، اس کے باوجود وہ اس حالت میں بیٹھا ہے کہ وہ کہیں اپنے مقصد تخلیق کو بلا بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد تخلیق جو تھا، دیکھیں انسان جو ہے فرمان کہ جو بچہ ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی۔ تو ہر شخص، ہم بحیثیت مسلمان بھی، بحیثیت انسان بھی، ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آزار نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ لیکن اور دیکھیں حقوق العباد انسان پر واجب ہیں، فرض ہیں کہ آپ اپنے آس پاس کے، اور حقوق العباد کیا ہے؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق، کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں جو ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے جو حقوق ہیں، پہلے مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو ادا کروں۔ اسلام میں جتنے بھی، اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو اسلام میں جو ہم پر فرائض ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے، جو ہم پر بظاہر جو ہے نماز ہم پر، دیکھیں نماز ہم پر واجب ہے، فرض ہے، ہم 5 دفعہ نماز دن میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب نماز کا ذکر کرتا ہے قرآن میں تو فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحاشی کے کاموں، بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہمیں روک رہی ہے؟ اور اگر ہم نہیں رکتے تو گویا ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی،
کیونکہ جو کام نماز کروانا ہم سے چاہتی ہے وہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے روزے کے حوالے سے ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو مقصد روزہ کیا ہوا؟ متقی بننا، پرہیزگار بننا۔ اور پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، اذیت نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کھانا، بہتان تراشی نہ کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پرہیزگاری میں ان کا تو اولین ان کا شروع کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اگلا مرحلہ طے کر پاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اپنا فرض ادا کر لیا، اب ہم جس مرضی کی چاہے جیسے مرضی غیبت کریں، جس پر چاہے جو مرضی الزام لگا دیں، جس کو چاہے جس طرح انداز سے طنز کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم ان چیزوں کو کیا ہوا کہ ہم نے اپنی جو مقصد تخلیق تھا، جو اصل میں ہمارا مقصد تخلیق تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس مقصد تخلیق کو ہم بھول گئے۔ اور ہمارا جو ایک بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم اخلاقی قدروں کو اپنے اندر رائج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کس لیے بنایا ہے؟ کیا دنیا کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے خلیفہ بنایا ہے؟ کیا اذیت ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے خلیفہ بنایا ہے؟ نہیں، انسان کے کام آنا ضروری ہے، انسان کو انسان کے دکھ درد میں شریک ہونا ضروری ہے۔ ہم ہیں، دیکھیں سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ سو بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ تو کیا ہے اس میں ساری جو ہمارے پاس یہ صورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے آپ اگر اس کے مطلب میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک مسلمان کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ کائنات کے ہر شخص کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ کائنات کے ہر شخص کے لیے یہ بات کر رہا ہے کہ کیا ہے مقصد؟ اگر ہم یتیم کو دھکے دیتے ہیں، اگر ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تو گویا ہم نے روزے جزا ہی بھلا دیا۔ ہمیں اس بات کو، ہم قیامت کے دن کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ وہ فرما رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یعنی نمازی کا نماز کو بھلا بیٹھنا کیا ہے؟ کہ وہ مقصد نماز کو بھلا بیٹھا ہے، جو اس نماز سے جو اس نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر پایا ہے۔ تو یہاں ضمیر جعفری بہت خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے میں حکمت ہے، ہمارے میں دانائی ہے، ہم میں سمجھداری ہے، تو سب سے پہلا اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہمیں سب سے زیادہ دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہماری پڑھائی لکھائی، ہمارا تعلیم یافتہ ہونا اسی وقت اچھا ہے، اسی وقت بہتر ہے، اسی وقت ہماری ترقی جو ہے وہ کارآمد ہے جب ہم ایک دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچائیں، نہ کہ اذیت اور دکھ دیں۔ اور حقوق العباد یہ نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اتنا زیادہ کہا گیا کہ میں نے سوچا کہ کہیں ہمسائے کو جائیداد میں سے یا وراثت میں سے حصہ تو نہیں دینا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں تو ہمارے اپنے جو ہمارے گھر میں رہنے والے افراد ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ ہیں، والدین کے، یا ان کی تو دوسری ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تو بہت زیادہ حقوق رکھے، لیکن گھر میں جو دوسرے افراد رہتے ہیں ان کے کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ہمیں ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو بھی اذیت نہیں دینی، ان پر بھی طنز نہیں کرنے۔ تو ہمیں اس طرف کرنا چاہیے کہ ہم نے صرف اس بات کا خیال نہیں رکھنا کہ ہم مادی طور پہ ترقی کر لیں، بلکہ ہمیں روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو ترقی دینی ہے، اپنے واجبات کو ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر انسان بھی بنانا ہے، اچھا انسان بھی بنانا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے شعر کی طرف۔
دل رہی نے سومیا دستار رہنے میں قدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ اب وہ اپنے اوپر اپنا نام استعمال کرتے ہوئے طنز کر رہے ہیں، اور وہ طنز کیا ہے، وہ تمام جو ہیں تمام انسانوں پر طنز کر رہے ہیں۔ اور کس طرح کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دل رہین سومیا، رہین ہوتے گروی، رہن بھی گروی ہے، رہین بھی گروی ہے۔ یہ سومیا کیا ہے، عیسائیوں کا عبادت خانہ، کلیسا، گرجا، جو بھی آپ اسے کہہ لیں۔ دستار ہے پگڑی، اور میکدہ ہے شراب خانہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کتنا جو ہے ضمیر جعفری جو ہے وہ کتنا مزیدار آدمی تھا، کہ جس کا جو دل تھا وہ تو گرجے کے تابع تھا، جبکہ اس کی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئے تھے۔ یعنی وہ بظاہر کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر طنز کرتے ہوئے معاشرے پر طنز کر رہے ہیں، انسانوں پر طنز کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بظاہر بناوٹ دنیا کو دکھانے کی خاطر کیا کرتے ہیں کہ وہ پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور اصل میں کیا ہوتا ہے ان کا دل جو ہے وہ میکدے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب میکدے سے یہاں ہم صرف ایک ہی لے سکتے کہ انسان شراب پیتا ہے اور برائیوں میں، بلکہ وہ ہر برائی کرتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہاں وہ منافق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، جب وہ خلوت خانے میں جاتا ہے، جب وہ تنہائی میں جاتا ہے، تو وہ اپنے اس لبادے کو اتار دیتا ہے، وہ جو اس نے بظاہر لوگوں کے لیے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں بہت عبادت گزار ہے، اور لوگوں کی نظر میں اس کی بہت عزت ہوتی ہے کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، جیسے ہی وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے طرح کے جو دوسرے برے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس کا وہ لبادہ اتر جاتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لبادے کو اتار کے اور وہ اپنا اس کا جو زندگی جو ہوتی ہے اس میں چلا جاتا ہے، اور زندگی کس چیز کو سمجھتا ہے، یعنی وہ برائیوں میں اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وفا نہیں کرتا، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ منافق اس میں جو ضمیر جعفری ہیں وہ پھر اسی طرح جو اس سے پہلے انہوں نے اپنے پہلے شعر میں کہہ رہے تھے کہ حکمت و دانش کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، تو بالکل اسی طرح کی تقریباً یہ بھی چیز ہے کہ وہ جو ہے اس میں کیا ہے، منافقت پائی جاتی ہے۔ وہ ظاہر اس کا کوئی اور ہوتا ہے، اس کا باطن کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ ویسے تو عبادت خانوں کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری سے اور متقی ہونے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر متقی بنے کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بہت متقی، بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں، پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ عیش و عشرت میں گم ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو لہو و لعب سے ان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی میں اپنے آپ کو مگن رکھتے ہیں۔ ان کی شامیں جو ہیں وہ شراب خانوں میں گزرتی ہیں۔ انہوں نے بظاہر جو ہے وہ پارسائی کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، پارسائی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ان کا جو باطن ہوتا ہے وہ غلاظتوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی ویسے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے ماتھے پہ نماز کے پڑھنے والوں کا نشان بھی ہوگا، وہ نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت بھی دے رہا ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ جب لوگوں کے درمیان آئے گا تو بہت اپنی نیکی اور پارسائی کی باتیں کرے گا، لیکن کیا ہوگا، اس کی خلوتیں جو ہوں گی وہ لعب و لعب سے
بھری ہوئی ہوں گی. وہ جب تنہائی میں جائے گا یا اپنے جیسے اسی طرح کے لوگوں میں جائے گا تو عیش و عشرت کو اپنا عیش و عشرت میں اپنا وقت گزارے گا، اور وہ پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ چیزیں حلال ہیں حرام ہیں. وہ کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھ جو بھی اس کے طور طریقے ہوں گے ان میں وہ برائیوں کے ساتھ رہے گا. حالانکہ ہمارے پاس جو کتاب ہے آیا رسول کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان کتاب اور سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو کتاب آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کیا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے سونے جاگنے رشتہ داریوں کو نبھانے ہمسایوں کے حق یعنی ہر قسم کی جو چیز ہے ہماری دنیاوی زندگی میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کا ہمیں ہماری کتاب میں وہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتاب کو صرف تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کتاب کو صرف جو ہے وہ مردے بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کتاب کو صرف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں اور صرف اس کو ظاہر بس اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی دنیاوی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو. اور جب اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا تو تبھی اس کی جو اچھائیاں ہوں گی وہ اس جو ہے اسے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا. ورنہ بظاہر صرف دعوے کر لینے سے بظاہر صرف واعظ و نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمیں خود میں وہ اچھائیاں وہ ہمارے اندر وہ اچھائیاں نہ پائی جائیں. جب ہم میں وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ بھی ہماری بات کو سنیں گے، ہمارا واعظ و نصیحت بھی کام آئے گا. اگلا ہمارے پاس آخری شعر ہے اس نظم کا. پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی. وہ اب یہاں پار ہے دوسری طرف اور بحر اوقیانوس جو ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کشتی نظر کے سامنے ڈوب جاتی تھی، اب کیا ہوگا آدمی جو ہے وہ بحر اوقیانوس کے بھی پار گرے گا. یعنی اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی اتنی زیادہ ہو گئی، اتنا زیادہ انسان نے ترقی کر لی. پھر اسی چیز کے اوپر طنز ہے کہ انسان نے بہت زیادہ مادی طور پہ بہت زیادہ ترقی کر لی. کیا ہوا کہ انسان جب کشتی میں سوار ہوتا تھا اور خدا نخواستہ کشتی بھیڑ میں پھنس جاتی تھی اور ڈوب جاتی تھی تو وہ انسان کے سامنے ہی مر جاتا تھا، انسان کے سامنے ہی ڈوب جاتا تھا. اس کی وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کے سامنے اس کو موت آتی تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ ویسے تو اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی. ٹی وی جو ہے وہ آج آپ کو دیکھیں پوری دنیا کی آپ کے پاس خبریں ہیں، ہوائی جہاز بن گئے، ریلیں موٹر ایسی ریل بنی ہے اب یہ کہ منٹوں کا جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے. اور مطلب جہاز ہیں اتنے تیز جہاز بنے ہیں کہ چند لمحوں میں انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. کمپیوٹر کی ایجاد آپ دیکھیں، انٹرنیٹ مطلب اتنی زیادہ اب دنیا جو ہے وہ سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اتنا زیادہ انسان جو ہے ترقی یافتہ ہو گیا. حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اس نے مارنے کے لیے بھی یعنی اب جو ہے وہ مرنا بھی ایک اور طرح سے ہو گیا. کیا ہوا کہ اب انسان جب اس دنیا مطلب اب ایسے بم بن گئے کہ ایک لمحے میں انسان کے پرخچے ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ کہیں جہاز جو ہے وہ گر جاتے تو ٹکڑے نہیں ملتے، ایک لاش کا کچھ ملتا نہیں ہے، یعنی انسان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ جو ترقی کی تھی جو بہت زیادہ انسان نے بظاہر جو ہے اس نے ترقی کی زمانے میں انسان نے کیا کیا، لیکن اس ترقی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وہ جو ہے وہ اپنوں سے دور ہوتا چلا گیا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے اپنوں کو دینے کے لیے، کیونکہ وہ مادی طور پر وہ زر کی خواہش میں دولت کی خواہش میں اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے وہ دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں میں آباد ہو جاتا ہے. اس کے والدین انتقال کر جاتے ہیں
پہنچ نہیں پاتا، ان کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتا. تو کیا ہے کہ ویسے تو انسان نے مادی طور پہ تو ترقی کر لی، وہ بظاہر لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہو پاتا. یہاں پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، یہاں یہ ہے کہ اب وہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہو پاتا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے دکھوں میں، ایک دوسرے کے غموں میں ان کا شریک بنے. اور اتنی ایجادات، اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا اس کے پاس یعنی اتنا تیز سفر ہونے کے باوجود وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنوں کے مرنے پہ، اپنوں کی موت پہ بھی نہیں پہنچ پاتا. اس کے جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بے یار و مددگار، اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ نہیں آ پاتا. اسی طرح اگر وہ خود پردیس میں کمانے کی غرض سے جب جاتا ہے، تو اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے سرہانے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے، اس نے اس چیز نے انسان کا جو اس کے اندر کا احساس تھا اس کو کچل دیا، اسے ختم کر دیا. تو وہ ہمیں بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو انسان کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی پڑے ہوں تو ہم ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتے. تو ہمیں انسان کی ضرورت ہے. یہاں اس پوری نظم میں وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے، انسان کو انسان کے کام آنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. چلے بچوں، اب ہم نے یہ ختم کر لیا ہے. اب انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم مرزا غالب کی پہلی غزل شروع کریں گے انشاءاللہ. اوکے، خدا حافظ.